حسینیو 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 عارف یاسر مرجع بزرگ محترم ماوے وحید قرسانی فرماتے ہیں، بیدار باشید، بیدار ہو جاؤ اے لوگوں، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را صوت کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. جان لو چھوٹے سے چھوٹا حرف جو شاعر حسینی یعنی عزاداری کو نقصان پہنچائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو شکستہ کرتا ہے۔ این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. یہ عزاداری، یہ سینہ زنی، یہ زنجیر زنی ضروری ہے کہ ان کی سب سے زیادہ حفاظت کی جائے۔ زمانے والوں، زمانے والوں ادب سے انہیں سلام کرو، تبرکات حسینی کا احترام کرو۔ کیا زنجیر زنی اور قمع زنی جائز ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں سے مت کیجئے جب مرجع تقلید خود جواب دیا ہے۔ سارے مرجع تقلید جو نجف اشرف میں سب سے سوال کیا گیا اور ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں 100 عالم کی فتویٰ ہے کہ عزاداری کے ہر کام جائز ہے۔ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ زنجیروں کا ماتم کرنا یا ویسے ماتم کرنا غلط ہے، یہ بتائیے کہ ماتم کرنا ٹھیک ہے؟ ماتم کے بارے میں ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ حضرات اصحاب پیغمبر اور حضرات ازواج پیغمبر نے ماتم کیا ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، اور ائمہ اہل بیت نے ماتم کیا ہے۔ اور ماتم مطلقاً اپنے بدن کے اوپر اس حد تک ہاتھ مارنا ہے کہ جس سے جان کا خطرہ نہ ہو، اور اپنے بدن کو تکلیف اس حد تک پہنچانا اس عشق اور محبت کے اظہار کے اندر کہ جس سے جان جانے کا خوف نہ ہو۔ اس کی اجازت دی ہے تمام مجتہدین نے ائمہ کی روایات کی روشنی میں۔ خونی ماتم کے اوپر حضرت آیت اللہ خامنئی نے روکا ہے، حضرت آیت اللہ سیستانی نے سکوت کا حکم دیا ہے، خاموشی کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا اس موضوع پر۔ اور دیگر مجتہدین میں ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ یہی نظریہ جو آغا سیستانی کا ہے اسے انتخاب کیا ہے، اور ایک تعداد نے آغا خامنئی کے نظریے کو انتخاب کیا ہے۔ ہمارے ہاں عزاداری مسلم ہے، لیکن طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ امام حسین کی عزاداری میں شیعہ قوم میں پوری دنیا میں اختلاف نہیں ہے، لیکن عزاداری کے طریقوں میں ہمارے یہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ انداز ہے، انڈیا میں وہ انداز ہے، ایران میں وہ انداز ہے۔ مثلا مختلف ممالک میں عزاداری کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل عزاداری متفق ہے، اس میں ہماری قوم میں پوری دنیا میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی زنجیر کیوں منع کیے ہے اور آیت اللہ سیستانی نے منع نہیں کیا ہے؟ مجھے ایک پرفیکٹ آنسر بتائیں۔ تھینکس لاٹ اینڈ یاری مدد۔ جناب، اس کا پرفیکٹ جواب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس اسی بیماری کا علاج کروانے جاتے ہیں تو وہ کچھ نسخہ لکھتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس اسی بیماری کو لے کر پہنچتے ہیں تو وہ کچھ اور نسخہ لکھتا ہے، تیسرے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو تیسرا ڈاکٹر کچھ اور نسخہ لکھتا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹری کی کتاب ہے، اس کے باوجود تینوں ڈاکٹروں کا الگ الگ نسخہ کیوں ہو گئے؟ اصل میں ہر ایک کی اپنی سمجھ الگ ہوا کرتی، فیصلہ کرنے کی طاقت الگ ہوا کرتی۔ اختلاف غیر معصوم ہستیوں میں ضرور ہوگا، اس میں کیسے اختلاف نہیں ہوگا؟ طبیعی بات اور فطری بات ہے کہ مسئلے میں اختلاف ہوگا۔ معصوم ہستیاں نہیں ہیں، ہم غیر معصوم ہستیاں مانتے ہیں۔ ہاں، معصوم میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔
شبیہ ذوالجناح بنانا بہر صورت جائز ہے. ہر چیز جو انسان کو یاد کراتا ہے, یاد دیتا ہے مصائب اہل بیت علیہ السلام, اچھا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے, ہم ان سے کہہ دیں گے حکم دینے سے پہلے جا کے تھوڑا سا علمی تحقیق کرو, علمی ریسرچ کرنے کے بعد علماء سے رجوع کرو, بعد میں بات کرنا, چونکہ انسان کے حق نہیں ہے کسی مسئلے میں بات کرے اور اپنے خیالات اظہار کرے جب اس کے پروفیشن نہیں ہے. اب کوئی ایسے آدمی جو ڈاکٹر نہ ہو کوئی ایسے میڈیکل تھیوری دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. مذہب میں لوگ جو پروفیشنل نہیں ہیں کیسے مذہب میں خود اپنے خیالات کو اظہار کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں؟ ذوالجناح بنانا بہر شکل میں جو عزاداری کا ایک حصہ ہے, ثواب ہے, چونکہ لوگوں کو اہل بیت کے طرف نزدیک کرتا ہے, اہل بیت کے مصائب کی یاد دلاتا ہے. فرمائیے, علم جو حضرت عباس علیہ السلام کے نام لکھا نہ ہوا, اس علم جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا چومنا اس کے جائز ہے؟ جائز بالکل ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب علم بنایا گیا یعنی یاد دلانا ہے, اس علم کی یاد سے حضرت عباس علیہ السلام کے نام لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا ہے, علم حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے. یعنی ہم اگر فرض کیجئے امام بارہ بنایا ہے, اگر نہیں لکھا کہ امام بارہ عزادار امام حسین, امام بارہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ایک ایسی چیز جو حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے بنایا گیا, حالانکہ نام ہے یا نہیں ہے, وہ حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے, اور اس کے چومنا, احترام کرنا عزاداری کا ایک حصہ ہے. نیت کے حساب سے بالکل ثواب ہے. تو علم و تابوت ایک جرنل بات اگر امام نے بتا دی, بہت ہی جرنل ٹائپ کی, کہ جو چیز ہم سے نسبت رکھے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے, تو اب ضرورت نہیں ہے کہ عالم کی تصویر بنا کر امام کہیں کہ اس کو بوسہ دینا. جس چیز کا ہم سے ذرا سے بھی نسبت ہو جائے اس کو بوسہ دینا جو ہے تمہیں ثواب ملے گا. اس قسم کی کئی حدیثیں آئی ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ علم کے سامنے دعا کیوں مانگتے ہو, کیا شرک کرتے ہو تم؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ علم ہوا, عزاخانہ ہوا, مقام مقدس ہوا, دعا کی جگہ ہوئی, مصلی کی جگہ ہوئی, جہاں قرآن رکھا جاتا ہے, جہاں پر ادب اور احترام کیا جاتا ہے, جس جگہ کو مقدس تصور کیا جاتا ہے, اس جگہ پر دعا مانگنے کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے. حضرت زکریا نے حضرت مریم جہاں بیٹھی ہوتی تھی اور وہاں دسترخوان آسمان سے نازل ہوتا تھا ان کے لیے, آسمان سے کھانے نازل ہوتے تھے, حضرت زکریا اس جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے اور فرشتوں کی اترنے کی جگہ ہے. تو اگر کوئی جگہ مقدس ہو جائے اور اس جگہ کو آپ عبادت کے لیے مخصوص کر دیں تو اس جگہ پر دعا مانگنا صحیح ہے اور غلط نہیں ہے. علم ہمارے ہاں, ہمارے کلچر میں, ہندوستان کے کلچر میں خاص طور پر اور پاکستان کے کلچر میں بالخصوص, علم ہمارے ہاں نشانی ہے حضرت عباس کی یاد, حضرت عباس کا حرم, حضرت عباس کی زری, حضرت عباس کی جالی, وہ جو ایک تصور حضرت سے متعلق ہوتا ہے وہ علم سے ہمارے ہاں ہے. ہمارے ہاں ایک جگہ ایک علم لگا دیا جاتا ہے اور اس جگہ کو منسوب کر دیا جاتا ہے حضرت عباس سے. اب اگر اس جگہ پر جا کر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو شرعی طور پر نہ صرف اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ رجحان بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. البتہ سجدہ کرنا, علم کے آگے سجدہ کرنا اور علم کو سجدہ کرنا, یہ شرک آمیز اعمال ہیں. جی, جو علم پر پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور کیا سوال؟ اسے اسراف کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. جو پیسہ ہم علم پر خرچ کرتے ہیں یہ عزاداری کا ایک کام ہے, اور عزاداری یعنی دین کی خدمت ہے. علم پر خرچ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے, نیاز پر پیسہ خرچ کرنا بہت اچھا ہے, یہ تو دین کی تقویت ہے. 1980 میں آغا خمینی سے پوچھا گیا مسئلہ, جو ان کی بک, جو ان کے لیکچر چھپے اس کے اندر وہ پورا خطبہ. 80 میں جب صدام نے اٹیک کیا, آبادان, خرم شہر, اہواز, پورے 3 بڑے بڑے شہر پورے ڈیمولش ہو گئے. جو ملینر لوگ تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا, تہران کی سڑکوں پہ آ کے بیٹھے, اور تہران کی سردی اور برف باری. تو سوال پوچھا گیا امام خمینی سے, انقلاب کا جوش تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو عزاداری پہ اتنا خرچ کرتے ہیں مجلسیں کریں, اس سال جو نیاز و تبرک ہے اس کو بند کر کے ان کی مدد کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں,
امام حسین کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کمی نہ کریں. آپ کو بہت ان سے ہمدردی ہے تو اپنے گھر کا آدھا سامان بیچ کے ان کو کھلائیے. وہ سارا کٹ کریں آپ امام حسین کے بجٹ سے. آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ اپنی جگہ رہیں گی. باقاعدہ امام خمینی نے مثال دی, اپنے گھر کا آدھا سامان بیچ کے ان کو دیجئے. جو عزاداری میں عزاداری بھی پوری نہیں, مجلس ہوگی, نظر و نیاز, بہت کھانا کھلاتے ہیں, سب پیٹ بھرے لوگ ہیں, ان کو کھلانے کا فائدہ کیا, تاکہ نہیں, اس کے بینیفٹ آپ کو نہیں معلوم. تو یہ 3-4 بڑے بڑے مراجع کے سامنے یہ سوال رکھا گیا. میں پارا چلا گئی تھی اور وہاں پر ڈھول کی آواز کے ساتھ ماتمداری کی جا رہی تھی. کیا جائز ہے یا پھر لوگوں کی لا علمی ہے؟ ہر وہ موسیقی کا اوزار جو لہو و لعب پہ استعمال نہ ہو رہا ہو اس کا استعمال حرام نہیں ہے. موسیقی لہو و لعب سے تعبیر ہے. اگر موسیقی میں لہو و لعب نہیں ہے, بے راہ روی نہیں ہے, بگاڑ نہیں ہے, فساد نہیں ہے, اخلاقی فساد اگر موسیقی کے اندر نہیں ہو رہا تو وہ موسیقی حرام نہیں ہے. موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. گانا حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. جو ساز باز جو بجتے ہیں, یہ جیسے پریڈ کے موقع پر فوج والے ایسا کر رہے ہوتے ہیں, سپاہی ایک خاص ایک چیز بجا رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات جو ہے وہ قومی ترانے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی موسیقی ہے, اس میں بھی آلات موسیقی استعمال ہو رہے ہیں. تو موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. وہ موسیقی جو لہو و لعب کا شکار ہو, وہ موسیقی جو بے راہ روی اور فساد روحانی اور جسمانی اور جنسی فساد کی طرف انسان کو لے جائے, وہ موسیقی حرام ہے. جو مجتہدین کے نام سے جھوٹے فتوے منظر عام پر آتے ہیں تو کیا ہم اس پر بغیر تحقیق کے عمل کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل ایک فتویٰ آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے شاعری میں بی بی زہرا اور مولا علی پر جو منقبت ہے وہ حرام ہے. کیا ایسے فتوے پر عمل کیا جائے یا پھر نہیں؟ جب آپ نے خود کہہ دیا غیر مستند ہیں, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے ایسی چیز پیش کی جاتی ہے, تو احتیاط بہت ضروری ہے. فتویٰ حکم الہی ہے, فتویٰ حکم معصوم ہے, فتویٰ جو ہے وہ شرعی حکم ہے, اور شرعی حکم کو جب تک ہم تحقیق نہیں کر لیں اس وقت تک ہمیں تسلیم نہیں کرنا. حضرت قاسم علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے, کہاں تک صحیح ہے؟ اب یہ سوال علماء اس کے بارے میں اگر کہیں گے صحیح ہے یا کوئی کہے صحیح نہیں ہے, ہماری اور آپ کی زندگی میں شک پیدا کرنا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شک پیدا کرنا اس سے مذہب کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں, حضرت قاسم کی عزاداری اور حضرت عباس کی عزاداری اور اہل بیت کے ہر فرد کی عزاداری کرتے ہیں. اب شک پیدا کرنا سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا نمازی زیادہ ہوں گے؟ مذہب میں طاقت ہوگی؟ یہ شک کرنا مضر ہے, اور لوگ جو شک پیدا کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے ایسے شک جو مفید نہ ہو بلکہ مضر ہو پیدا نہ کریں. یہ ہماری بات ہے. شکریہ, خدا حافظ. اور بہت سارے لوگوں کو شریعت یاد آنے لگی کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے. کتنی دفعہ تمہیں بتائیں یہ عزاداری ہماری جان ہے, اس لیے کہ جان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے, جان ہوگی, توجہ ہے بنرات کی, جان ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے. عزاداری امام حسین ہماری جان ہے, جان ہوتی ہے تو ہم اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں. عزاداری امام حسین کیونکہ ہدایت کا ذریعہ ہے, کیونکہ انسانیت بڑھانے کا ذریعہ ہے, کیونکہ لوگوں کو اخلاقیات دینے کا ذریعہ ہے, کیونکہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے, قرآن کے تحفظ کا ذریعہ ہے, اقدار کی بحالی کا ذریعہ ہے. ہر وہ شے جو ہدایت کا ذریعہ ہو اس کی بقا واجب ہے. لہذا عزاداری امام حسین مستحبات کے اندر مت ڈھونڈنا, عزاداری امام حسین واجب کے اندر بھی کوئی زیادہ واجب کوئی عمل ہو سکتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے. سنا مقام شاعر تو یہ بھی بات سنو, سمجھ کے رسم فقط ان کو مت سجایا کرو, تبرکات اٹھاؤ مگر وضو کر لو, حلال مال ہی ان پر لگے دھیان رکھو, ہر ایک بات کا دیکھو حساب دینا ہے, ارے ہمیں حسین کی ماں کو جواب دینا.